بیٹھے دسترخوان پر کھانا کھانے کے لیے تو دیکھا کہ والد محترم ایک چمچ سالن لیتے، روٹی میں ملا کے کھاتے، پھر اس کے بعد اس کٹورے میں پانی ڈال دیتے، گلاس جو رکھا ہے بازو اس کا ایک گھونٹ پانی کٹورے میں ڈال دیتے، مزیدار سالن بے مزہ ہو جاتا۔ میں نے ابو جی سے پوچھا کہ یہ مزیدار سالن امی نے بنایا، آپ نے اسے بے مزہ کر دیا، تو فرماتے بیٹا تم اپنا کھانا کھاؤ۔ آخر زندگی تک کبھی نہیں بتایا کہ مزیدار سالن میں پانی کیوں ملا دیتے ہیں۔ جب انتقال ہو گیا میں نے والدہ سے پوچھا کہ امی جان ابو یہ کام کیوں کیا کرتے تھے کہ مزیدار سالن کو بے مزہ کر دیتے؟ تو فرماتی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ ابو جب ایک لقمہ سالن کا لیتے اور مزیدار لگتا تو پھر یہ محسوس کرتے کہ میرا نفس اس سالن سے مزے لے رہا ہے۔ پیٹ بھرنا مقصود ہے، نفس کو خوش کرنا نہیں ہے، اس واسطے سالن کو بے مزہ کر کے نفس کی خواہش مار دیتے۔ اب ہم تو دیکھ لیں حلال نہیں حرام میں بھی کتنے اپنی خواہشات پورے کر لیتے ہیں۔ ہوٹل بازی ہمارے پاس عام ہے، فیملیز کے ساتھ رات کے 12 بجے ہوٹلوں کو آباد کرنا عام ہے۔ یہ وہ بزرگان دین ہیں جنہوں نے حلال دسترخوان پر بیٹھ کر بھی اپنی خواہشات کو قربان کیا، اور ہماری قوم حرام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، سود اور رشوت اور دھوکہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اپنی آمدنی کے علاوہ مسجد میں بچوں کو قرآن مجید پڑھاتے تھے اور اس پر کوئی معاوضہ نہیں لیتے، اور والد گرامی کا بھی معمول یہ تھا کہ رات میں تہجد کے وقت روزانہ 3 سے 5 پارے تہجد میں پڑھنے کا اہتمام تھا۔ جب باپ ایسا ہو، ماں ایسی ہو، تو پھر اللہ کے اولیاء کیوں پیدا نہیں ہوں گے؟ تو اللہ کے ولیوں کے پیدا ہونے میں ماں باپ کی تربیت کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ اس سے ہمیں ایک سبق ملا کہ بچوں کو اگر ولی بنانا ہو تو باپ بھی ویسا ولی صفت بننے کی کوشش کرنا چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مثال دیکھ لیں، جب انتقال کا وقت آیا تو اپنے دوست کو بلا کر جو کچھ کمایا ہوا سرمایہ تھا دوست کے حوالے کیا، اور کہنے لگے کہ دیکھو اس پیسے سے میرے بیٹے کی تعلیم و تربیت پہ خرچ کرنا، اور یاد رکھو میں نے اس پیسے میں ایک پائی بھی ڈاؤٹ والی کمائی نہیں رکھی ہے، حلال کمائی میں نے کمایا تاکہ میرے بچے پر خرچ حلال پیسہ ہو، حرام کا پیسہ میرے بچے پہ خرچ نہ ہو۔ انتقال کے وقت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے اپنے دوست کو اپنے بیٹے کا کفیل بنایا کہ اس پیسے سے میرے بچے کی تربیت اور تعلیم پہ لگانا تاکہ یہ حلال پیسے سے میرے بچے کی پرورش ہو۔ جب باپ حلال کا اہتمام کرتا ہے، مائیں دعاؤں کا اہتمام کرتی ہیں، تو امام بخاری امت کو ملتے ہیں، حضرت جی پیر صاحب جیسے اولیاء امت کو ملتے ہیں۔